اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ آپ ان کو پڑھ کے سنائیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ۔ ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ۔ قربانی کا یہ سلسلہ جب سے آدم علیہ السلام کا وجود اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے ہی لے کر چل نکلا ہے۔ قربانی کے مختلف اوقات، مختلف ذرائع دین اسلام نے بھی ذکر کیے، لیکن اصل مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نام قربانی ہے۔ شریعت نے مختلف اوقات میں اور مختلف انداز میں مختلف اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے ذرائع اور قریب ہونے کے اوقات، انسان کو ان سب پر نظر رکھنی چاہیے اور ایک مسلمان اس کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نفسی ہی رہنا چاہیے، جبکہ اس سے الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر نہ بندہ اپنے آپ کے قائم لیے کسی کام کا رہتا ہے اور نہ کسی دوسرے سے تعلق جوڑنے کا بندہ رہتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ تو مجھے اپنی نگرانی اور اپنی نظر اتنا بھی دیر کے لیے الگ نہ کر دے، اپنے سے مجھے اتنی دیر کے لیے بھی الگ نہ کر دے جتنی دیر میں کوئی بندہ اپنی آنکھ جھپک سکے۔ آنکھ پھکنے میں کتنا دیر لگتی ہے، کسی بندے کو بھی شاید اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں آنکھ جھپک رہا ہوں یا بند ہو کے پھر دوبارہ کھل گئی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے کا یہ انداز کہ مجھے اپنی نگرانی اور اپنی حفاظت، اپنی کسٹڈی سے اتنا بھی دور نہ کر دینا جتنا ایک آنکھ جھپک جتنا دیر لگ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باتھ روم سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو دعا مانگ غفرانہ، دیگر دعائیں بھی ہیں، ایک دعا ہے غفرانہ، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ بخشش کاہے کی مانگتا ہوں؟ بخشش مانگتا ہوں کہ اتنی دیر میں ذکر اذکار نہیں کر سکا۔ جب ذکر اذکار نہیں کر سکا تو یہ رابطہ ٹوٹ گیا، اگرچہ یہ انسانی مجبوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے بندہ باہر نہیں نکلا، لیکن بندے کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے ٹوٹ گیا کہ اس پوزیشن آپ کرنے کی پوزیشن میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اب غفرانہ تھا، اللہ یہ میری کمزوری ہے، یہ کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں کہ میری اس کمزوری کو معاف فرما کر تو مجھے بخش۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یا کعب اعاذک اللہ امارت السفہاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بے وقوف پاگل کودن لوگوں کی عمارت سے محفوظ رکھے۔ تیرے دور میں بے وقوف پاگل اور کودن قسم کے لوگ امیر بن جائیں، پاگل قسم کے لوگ امیر بن جائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے اللہ تبارک تعالیٰ ان بے وقوف لوگوں کی عمارت سے محفوظ رکھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ عمارت صفحاء کیا ہوتی ہے، بے وقوفوں کی عمارت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے وقوف لوگوں کی عمارت یہ ہے کہ وہ امیر بن کے، ذمہ دار بن کے، مملکت اسلامیہ میں ذمہ دار بن کے میری سنت کو چھوڑ دیں، میری ہدایت کے خلاف عمل کرنے لگیں۔ جو لوگ اپنی مملکت میں صاحب اقتدار بن کے اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑ لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایت کے خلاف عمل کرنے لگ جائیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ لوگ بے وقوف جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، سنت کے خلاف
پروگرام بنانے، قانون پاس کرنا، اب ہم ان کے ووٹوں میں ساتھ شریک ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے اس جرم کی بنیاد پر اوپر ابھرے اور جب میں اللہ اس کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی شروع کر۔ ارشاد فرمایا کہ جو ان کے ظلم پر ان کے ساتھ معاملت کرے گا، جو بندہ ان کے جھوٹ میں ان کے ساتھ معاملت کرے گا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اور ان لوگوں کا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق۔ وہ لوگ جو عمرا کے ظلم پر ان کے ساتھ معاملت کریں، عمرا کے جھوٹ پر ان کے ساتھ شامل رہیں، وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئیں گے اور نہ ان کو پانی کا گھونٹ۔ جو لوگ ان کے ظلم کے ساتھ شریک نہ ہوئے اور ان کے جھوٹ میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوئے، وہ میرے پاس حوض پر بھی آئیں گے اور پانی بھی پئیں گے۔ کیا کعب، اے کعب، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزے کی ڈھال عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ، فرض روزہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ روزہ بھی، یہ ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن کے سامنے کوئی بندہ دیوار کی اوٹ میں ہو جائے، دیوار حائل ہو، گولی اثر نہ کر سکی، کہیں کوئی بندہ چھپ گیا، دشمن سے بچ گیا، یہ روزہ عذاب بندے کو پکڑنے لگے گا تو یہ روزہ اس کے سامنے ڈھال دے۔ فرمایا صدقہ گناہ کو مٹا دے، صدقہ گناہ کو مٹا دے، اور صدقے کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں، ضرور آپ 1,00,000 روپیہ صدقہ دیں گے تو صدقہ گناہ کو مٹائے گا، اور اگر آپ کے پاس ہمت 1 روپے ہے تو آپ وہ صدقہ دیں تو اس سے گناہ اس سے نہیں مٹیں گے۔ یہ بات جتنی ہمت ہے، اس کے اندر شرط وہ یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اس نے اس بندے کے دینے والے کے کوئی ذاتی مفادات وابستہ نہ، حلال مال سے دیا جائے، حرام مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ دوا قبول نہیں، مقدار کی کوئی پابندی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، آگ سے بچو، آپ کو ایک کھجور کا آدھا حصہ دے کر بچنا۔ اب آدھے حصے کھجور کی کیا مقدار ہے کہ نہ اگلا بندہ اس سے سیر ہو سکا اور نہ پچھلے بندے کا ہی اس سے کچھ گزارا سکا۔ آدھا کھجور کا ٹکڑا ایک بندہ خود کھا لیتا ہے، آدھا کھجور کا ٹکڑا وہ بندہ صدقہ کر دیتا ہے، نہ اس کا کچھ بنا نہ اس کا کچھ بنا، لیکن دینے والا اس صدقے دے کر آدھا کھجور کا حصہ دے کر آگ سے بچ گیا۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کو بھی بخش دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے جس نے صدقہ دیا، اس لیے کہ اس نے آدھا کھجور کا حصہ دے دیا، بشرطے کہ وہ کھجور حلال پیسے سے کمائی گئی ہو، حرام کی کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دی گئی ہو، اس کے اندر اس کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو۔ فرمایا الصلاۃ قربان، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کو اس پوری حدیث میں یہاں لانا چاہتا ہوں۔ قربانی یہ تو ایک مخصوص وقت میں جانور کی قربانی ہے نا، عید کا موقع آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی قربانی کی، لوگوں کو بھی فرمایا قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت ہے، ہمارے لیے اس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں میں ہی مفادات ہیں، یہ اپنی جگہ پر رہی۔ قربان ہونے والا جانور قربان ہو گیا اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گیا، اسی اخلاص کی بنیاد پر اور اسی حلال کی بنیاد پر، جس حلال اور اخلاص کی بنیاد پر کھجور کا آدھا حصہ دے کر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوا۔ اب دوسرا مرحلہ ہے جو قربانی کی عید کے گزر جانے کے بعد اور عید کے آنے سے پہلے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، وہ کیا؟ فرمایا نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ قریب جو بندہ اپنے رب کے ساتھ قریب ہو جاتا ہے
وہ ہے بندہ سجدے کی حالت میں چلا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہو۔ اس سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو کسی اور پر حاصل نہیں ہوتا۔ نہ عید قربان پہ حاصل ہوتا ہے، نہ کسی بڑی سے بڑی قربانی کر کے حاصل ہوتا ہے، نہ کسی اچھے سے اچھے صدقے سے حاصل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنا سر زمین پر ٹکا دیتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، اس موقع پر آپ دعا میں جد و جہد کریں، کوشش کریں، دعا مانگنے میں محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ انتہائی قریب ہو چکا، اب بندہ انتہائی قریب ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف مبذول ہو چکی، اب اس کو دعا کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ دعا مانگ سکتا ہے اتنا زیادہ سے زیادہ بندہ دعا۔ اب ایک نماز، اور نماز کے اندر بطور خاص سجدہ، اوقات میں دیکھیں، اوقات میں حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ابتدائی کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ آپ کی اس دعوت میں کون کون لوگ شریک ہیں؟ جو یہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں آپ کے ساتھ اس دعوت میں کون کون بندہ شریک ہوا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ کچھ آزاد بھی لوگ ہیں، کچھ غلام بھی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ آزاد لوگ بھی ہیں، کچھ غلام بھی ہیں۔ میری دعوت کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، میری دعوت عام ہے، اس میں غلام بھی ہیں، اس میں آزاد لوگ ہیں، سبھی لوگ اس میں شامل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت دن اور رات میں اس وقت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب زیادہ قریب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو کر بندہ اپنی بپتا اس کو سنا سکے، اپنا دکھ اس کے سامنے رو سکے، اپنی مجبوریوں کا اس کے سامنے اظہار کر سکے، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کر سکے، اس کی چاپلوسی کر کے، اس کی خوشامد کر کے اس کو منوا لے، اس کو راضی کر لے۔ کوئی ایسا وقت بھی ہے؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدھی رات کے بعد کا وقت، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا وقت، بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اس وقت قریب ہو۔ یہ بات آپ نے کب فرمائی؟ اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے کچھ آزاد لوگ تھے اور کچھ غلام تھے، ابتدائی دور، بالکل ابتدائی دور۔ اس سے ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جب ابھی کوئی احکامات نہ تھے، کوئی دین کے اندر لمبے چوڑے فلسفے نہ تھے، دین کے اندر حرمت و حلت کے مسائل نہ تھے، جائز اور ناجائز کی بحثیں نہ تھیں، لوگ اپنے معاشرے کے دستور کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، ان اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو مزاج تھا وہ یہ کہ اس دین کو حاصل وہی بندہ کر پائے گا جو آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے۔ دین اگر کسی نے حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی بندے نے تعلق جوڑنا ہے، تو پھر وہی بندہ اس سلسلہ میں کامیاب ہوگا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے رابطہ کرتا، اکیلا، سب لوگ سوئے ہوئے، وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی رشتہ اس کو سناتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں اسلام کا مزاج بتایا اور اس بندے کو یہ بات بیان کی کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ چیز ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قربانیوں کو دیکھنے کے لیے تو ہم بھاگتے ہیں، پیسہ جائز نجائز استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اصل جو چیز ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے اور دن بھر عمل کرنے کے بعد وہ حلت و حرمت کا لحاظ رکھے، جائز نجائز کا محنت کرتے وقت وہ لحاظ رکھے، جائز نجائز کا حلال کمائی کا پیسہ کھا کر رات کو وہ جلدی سوئے اور فجر میں وہ اٹھ جائے۔ یہ کیفیت کسی بندے کی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی ہے۔
جس ماحول اور معاشرے میں ہم چل رہے ہیں ہمیں اس ماحول اور معاشرے کے الٹ چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین وہ لوگوں کی مخالفت پر آمادہ نہیں کرتا، نہ وہ کسی انسان کو اس انداز پر مجبور کرتا ہے کہ وہ دنیا سے جتی ستی ہو کے علیحدہ ہو کے بالکل دنیا کے ساتھ جھمیلے شامل ہی نہ ہو اور رہبانیت اختیار کر لے، جنگلوں میں چلا جائے، غاروں میں چلا جائے، قبرستان میں جا کے بیٹھ جائے اور الٹے اچھے دھاگے کے ساتھ الٹا کنویں میں لٹک کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ساری کی ساری صورتوں کو بھگتنا ہے اور ساری کی ساری کیفیات ہمارے اوپر آئیں گی۔ ان کیفیات کے اندر سے ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان ساری وارداتوں کے ساتھ پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق جوڑنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا طریقہ کار اپنانا ہے۔ فرق دیکھیں، چار دوست آ گئے یا آج بہت زبردست ڈرامہ آنے والا ہے جس میں بے حیا مرد بھی ہوں گے، بے حیا ان کے اندر اچھے ماڑے مکالمات بھی ہوں گے اور اس کے اندر کچھ معلومات بھی ہوں گی، ان کے اندر متاثر کرنے والی چیزیں بھی ہوں گی اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے مناظر بھی ہوں گے۔ یہ وقتی جذبات۔ اس کے بالمقابل ایک وہ بندہ جو ان جذبات کو چھوڑ کر، ان وقتی مناظروں کو چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ کہاں دوست احباب کے ساتھ گفتگو، کہاں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ گفتگو، کہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو۔ فرق دیکھیں، جو بندہ اس فرق کو سمجھ گیا اس کے اندر تبدیلی آئے گی اور تبدیلی ہی اصل مقصود ہے۔ قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھے سے اچھا جانور خرید کر کے اس کا اچھا گوشت کھائیں۔ قربانی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم قریب سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ شرائط ہیں کہ اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، چرا ہوا نہ ہو، سوراخ اس کے اندر نہ ہو، اس کی آنکھیں خراب نہ ہوں، اس کے سینگ بھرے ہوئے نہ ہوں، اس کے دانتوں میں خرابی نہ ہو، وہ کمزور دبلی پتلی نہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑی لولی نہ ہو۔ یہ سب شرائط اس کے اندر ہیں، لیکن ان شرائط کی حیثیت اصل ہے کیا؟ ان شرائط کی حیثیت اصل یہ ہے کہ بندہ اس جذبے کے تحت اس کو قربان کر دے کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں جب قریب ہو جاؤں گا تو میں کوئی دوسرا کام بن جائے گا۔ اور وہاں بھی اگر آ کے بندہ اسی نہج پر چل نکلا کہ واللہ خیر الرازقین، بس اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، روزی کے علاوہ اور کوئی دھندا نہیں، کوئی کام نہیں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی چند دن کے لیے آزمائش آ گئی ہے تو رونے لگ گیا، اگر عیش اور عشرت اور آ گیا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نمازیں بھی رہ گئیں، جماعتیں بھی رہ گئیں، باقی سارے معاملات بھی رہ گئے، سونا بھی اپنی مرضی سے، اٹھنا بھی اپنی مرضی سے، ماحول بھی اپنی مرضی کا، معاشرہ بھی اپنی مرضی کا۔ یہ ساری کی ساری کیفیات جب بندے کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ غفلت کی طرف توجہ ہے، غفلت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غافل بندہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ بندے کو فکر مند ہونا چاہیے، آئے گا فکر مند، اس کو فکر ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے بعد اصل زندگی جو شروع ہونی ہے اس زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو اگر لاہور جانا ہے وہ تیاری کرتا ہے، ہم نے آخرت میں جانا ہے کوئی تیاری نہیں ہے، سارے لوگ اسی طرح چل رہے ہیں اور پھر ہم کہتے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی، لوگ چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں، جس طرح لوگ چلیں گے اس طرح چلیں گے۔ یہ طریقہ کار بنیادی طور پر سوچ غلط ہے۔ اس سوچ سے اس سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے اور اس تبدیلی کا طریقہ کار یہی ہے کہ بندہ آپ کو سنبھالے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے اندر تبدیلی آئی، انقلاب آیا، یہی باتیں تھیں ان میں۔ اور ہمارے اندر فرق صرف یہ ہے کہ وہ آخرت کی حقیقت کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی حدیث کو مان کر یقین کر کے اپنا عمل اس کی طرح، اپنا کردار اس کی طرف ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں اس کو پھر معاشرے کے ساتھ رو میں بہہ جاتے ہیں، بے پرواہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں آ کے فرق آتا ہے۔ صحابہ کرام کی صحابیت اپنی جگہ پر رہی، لیکن وہ گوشت کے انسان ہونے کے ناطے اس دنیا میں عمل کے غازی تھے، عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ہمارے اندر عمل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کو بہرحال جواب دینا ہے، ہر صورت میں اس کو جواب
اپنی زندگی کا اس نے حساب چکانا ہے، بندے کو اس پہ غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ تو یہ کہ بندہ نماز اس کی طرف دھیان دے، اور نماز کے اندر پھر وہ وقت جس وقت میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور بندہ اس وقت میں اٹھ گئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے اوقات کار میں تبدیلی لائے، یہی رہے گی، ہم چھوڑ کر چلے۔ کتنے لوگ ہم اپنے ہاتھوں ان کو یہاں سے آگے پہنچا چکے، عبرت حاصل نہیں ہو۔ اگر آئندہ بھی ایسا ہوتا رہا تو یہ قربانیاں یہ کوئی کام نہیں دیں گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان قربانیوں کی روح پیدا نہ کی جائے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنائیں، ایک نے قربانی کی، اس کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے نے قربانی کی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، چنانچہ اس کو قتل کر۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں جواب بھی نہیں دوں گا، جوابی کاروائی نہیں کروں گا۔ اب ایک اتنا ٹھنڈا ہے، ایک اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہ اس کے قتل کرنے تک کی بات کا بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی دھن میں مست، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رابطہ، اور دوسرا اتنا تیز کہ اس کو حسد کی بیماری نے مار کھایا کہ وہ اس کو قربانی کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے عمل کو دیکھ، تو اپنے کردار کو دیکھ، نہیں تیری قربانی کیوں قبول ہوگی، بجائے اس کے کہ بندہ اپنا کردار سیدھا کرے، وہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، اس کی نہیں ہونی چاہیے تھی، میری ہونی چاہیے تھی۔ بھائی تیرا تعلق، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، یہ لڑائی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی ہوگی، بندے کے ساتھ تو نہ ہوگی۔ ہم دنیا داری کے چکروں میں آ کر یہ ساری کے سارے مسائل ہم پر جو آ رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ نظام اللہ، اور اس نظام کو ایک قانون اور ایک اصول کے مطابق اللہ پاک نے دنیا میں چلایا ہے۔ اس اصول کے مطابق جو بندہ اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امداد اس کو حاصل ہوگی۔ جو بندہ اس اصول کو چھوڑ کر چلے گا، وہ اپنے جذبات تو اس کے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، وہ دنیا میں بڑا بھی بن سکے گا، دنیا میں بہت کچھ اس کو میسر آ جائے گا، لیکن اصل حقائق جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں، ان حقائق سے اس کو پتہ نہیں چل سکتا کہ حقائق کیا ہے۔ وہ اسی وقت ہوگا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق جڑے گا، اور تعلق جوڑنے کا یہی طریقہ ہے، سب سے پہلے نماز، اور نماز کے اندر سجدہ، اوقات میں رات کا آخری حصہ، اور یہی کام مشکل ہے سب سے زیادہ۔ شریعت بندے کو تبدیل کرتی ہے، اس کے جذبات میں کہیں باندھ کر اس کو تبدیل کرتی ہے، روکتی نہیں ہے۔ جذبات ہیں، وہ جذبات غلط کام کے بجائے اس کو سیدھے کام کی طرف لے آئیں۔ مثلا دیکھیں لباس، شریعت لباس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی، صرف یہ کہ مردوں کو عورتوں کے جیسا لباس نہیں پہننا، عورتوں کو مردوں کے جیسا لباس، وہ مردوں کے جیسا یا عورتوں کے جیسا شیپ میں، رنگت میں، ان کی رنگت الگ ہے، ان کی رنگت الگ ہے، ان کے اندر بوٹے ہیں، خوبصورتی ہے، مردوں کے لیے سادہ لباس ہے۔ کپڑے کے مہنگے اور سستے ہونے میں کوئی فرق نہیں، آپ لاکھ روپے میٹر کپڑا پہن لیں، 10 لاکھ والا پہن لیں، کوئی پابندی کیا ہے؟ کوئی بھی کپڑا آپ پہنیں اس کو ٹخنوں سے نیچے نہ، بس یہ کوئی بھی کپڑا آپ پہن کر جب مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو اڑس کر الٹا نہ کریں، یہ وضو ہے، اس کو اڑس کر الٹا کر لیں۔ اگر کسی کا بازو ہی ہاف ہے تو وہ پورا ہاف ہی چلے گا، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کو الٹا کے نہیں۔ بال ہیں، ان کو اکٹھا کر کے، بالوں کو جوڑا بنا کے نماز کی کیفیت میں یہ 2-3 کیفیتیں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ مجھے بتائیں اسلام نے کیا پابندی لگائی؟ انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ اچھا پہنے، اس کی رنگت اچھی ہونی چاہیے، لیکن صرف عورتوں کے ساتھ مشابہت، شیپ عورتوں کی ایسی نہ، کپڑوں کی شیپ الگ ہے، ان کے معیار الگ ہے، ان کا معیار الگ ہے، اور یہی تبدیلی ہے، صرف ٹخنوں سے کپڑا اونچا ہو جائے بس۔ نماز کے اندر منہ نہ ڈھانپا جائے، آپ کمبل اوڑھیں، آپ کی مرضی، آپ کے حالات ہیں، آپ 10 روپے میٹر والی چادر لے لیں، آپ لاکھ روپے میٹر والا کمبل لے لیں، تو آپ کی مرضی، آپ گرم کپڑا لے لیں، آپ ٹھنڈا کپڑا لے لیں، کوٹ سلوا لیں، آپ جو آپ کا جی چاہے، بس نماز کے اندر منہ بند نہیں ہونا، منہ کے اوپر کپڑا۔ اب اسے مجھے بتائیں کون سی تبدیلی؟ ناخن ایک بندے نے ترشوانے، اس نے اپنی صحت کے لیے بھی ترشوانے ہیں، اس کو اچھے نہیں لگتے اس لیے بھی، لوگوں کو اچھے نہیں لگتے اس لیے بھی، شریعت نے پابندی لگا دی، حجامت بنانی ہے،
زیر ناف والی حجامت ہے، اوپر والی حجامت ہے، نیچے والی ہے، جس طرح کی بھی ہے، آپ 40 دن سے زیادہ نہ لمبا کر لے جائیں اس کو، 40 دن اندر حجامت۔ اور ناخن ترشوائیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہمیں ناخن ترشوا کے ساتھ رہنا ہے۔ کھانا کھانے لگے ہیں آپ، شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے آپ پر کھانے کی، علت و حرمت کی جگہ اپنے مقام پر رہی، شریعت صرف یہ پابندی لگاتی ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں۔ اس میں کون سی برائی ہے؟ اسلام میں قطعی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو معاشرے سے الگ لے جانا چاہتی ہے، بالکل نہیں۔ ہاں، معاشرے پر یہ پابندی لگائی کہ وہ اپنی من مانی نہ کرے، جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے۔ جوتا ایک بندے نے پہننا ہے، اس نے الٹا پاؤں بھی پہلے پہننا ہے، پہن سکتا ہے، اس نے سیدھا پاؤں بھی پہننا ہے، وہ سیدھا پاؤں بھی پہن سکتا ہے۔ شریعت صرف یہ پابندی لگاتی ہے کہ غفلت کی صورت نہ ہو، بندہ بالکل غافل نہ ہو جائے، اس کو شعوری طور پر دائیں اور بائیں کا احساس ہونا چاہیے، پہلے دایاں پہنے پھر بایاں پہنے، پہلے بایاں اتارے پھر دایاں اتارے، یہ شعوری طور پر اللہ رسول کی سنت کا اس کو احساس ہونا چاہیے۔ دکھ سکھ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مدد زندگی بدل کرے، اسی کا نام قرب ہے اور اسی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ تبدیلی نہیں چاہتا انسان کو، تبدیل میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بند باندھ دیا کہ نہیں آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، کاروبار نہ کریں، کاروبار کریں۔ آپ جس کاروبار میں حرمت کی بو آتی ہے وہ نہ کریں، جس کاروبار میں حرام کیا میزش ہے وہ نہ کریں، بس غور کر لیں۔ آپ نے علاج کرنا ہے کریں، کوئی پابندی نہیں۔ یہ الگ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا میری پوری امت میں سے کہ وہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں، صرف 70,000۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی امت 15 صدیاں گزر گئی، امت کو چلتے چلتے کتنے لوگ اس دوران میں پیدا ہوئے، فوت ہوئے، آئندہ پیدا ہوں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ان تمام لوگوں میں سے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اس کی تفصیل بتائی۔ وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں علاج نہیں کرتے، وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں دم جھاڑا نہیں کرتے، وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں کوئی بھی صورت اپنی بیماری کے دوا کے لیے بطور علاج استعمال نہیں کرتے۔ اگلی بات، یہ تو عملی طور پر انہوں نے نہیں کیا، اب کیا کیا؟ اللہ ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کر کہ جس اللہ نے بیماری دی ہے وہ اللہ اس بیماری کو حل کرے گا۔ یہ بھروسہ اور یہ اعتماد کہ مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علاج فرمایا کرتے، تکلیف ہے کا درد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے، تربت ور دینا، گری کا تبا دینا، انگلی کو زمین پر مٹی پر رگڑا، تھوڑی سی مٹی لگائی، تربت ور دینا، کا تبا دینا، یوسفا سکیم ہونا، ہمارے اپنے مملکت اس کی مٹی ہمارے اللہ کے حکم کے ساتھ وہ ہمارے بیمار کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہی ہم اس کی شفا چاہتے ہیں اور اسی سے شفا علاج ہے، دم ہے۔ رات کو چور سے تحفظ کے لیے آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کا ذریعہ بنائی ہے، تحفظ کا ذریعہ بنائی ہے، ایک مطلب کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ ایک الگ مقام ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، کتنا توکل کرے، کیسا توکل کرے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، میری آئی ہوئی بیماری اسی نے بھیجی ہے، یہ بیماری وہی کاٹے گا، میں علاج نہیں کرتا، اور اس بنیاد پر نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ یہ نہیں کہ بیماری کا علاج جائز نہیں ہے، جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود علاج کیا کرتے تھے، 70,000 بندے وہ اس سے ڈال لیے، یہ دنیا الگ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی اللہ کے گھر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر، امہات المومنین کو سودے لا کے دیے، گھر کے کام کاج کیے، جھاڑو دیے، باقی سارے کے سارے معاملات گھروں میں نے کیے۔ ظاہر ہے ایک بچہ ہے، کبھی سستی کرتا ہوگا، کبھی کوئی کام خراب کرتا ہوگا، کبھی بھاگ دوڑ میں نقصان ہوتا ہے، کبھی چیزیں ٹوٹتی ہوں گی، پلیٹیں بھی ٹوٹ جاتی ہوں گی اور نقصان بھی ہوں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی زندگی بھر یہ نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ کہتے ایک دن مجھے آپ نے فرمایا فلاں بندے کو بلا کے لا یا فلاں کام کر کے، میں باہر نکلا، غریب ہیں، بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے، گولیاں کھیل رہے، کوئی اور کھیل تھا ان کا،
میں وہاں پہنچا، وہاں جا کے میں کھڑا ہوں، اب دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے کام کے لیے آیا ہوں، بچہ یاد نہیں، انتظار کرتے 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 جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے باہر آئے، مجھے دیکھا میں وہاں کھڑا، چپکے سے آپ پیچھے سے آئے اور آ کے میرے دونوں کان آپ نے پکڑے، آپ نے فرمایا دو کانوں والے، بس آپ نے دو کانوں والے کہا اور میں نے جلدی جلدی کان چھڑا کے میں نے کہا ابھی کیا یا رسول اللہ، میں پڑا آگے جا کے میں نے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر میرے دوڑنے کو دیکھ کر وہاں کھڑے دیکھ آپ مسکرا رہے۔ اب یہ تھی اوقات میرا کردار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں مجھے کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ امہات المومنین سے کوئی اماں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیتی کہ انس اگر تو ایسا کر لیتا تو اچھا تھا، اگر تو ایسا نہ کرتا تو اچھا تھا، تو آپ اس کو فرماتے اس کو کچھ نہ کہا، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، جو اللہ کو منظور نہیں تھا نہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توکل۔ آپ گوٹا باندھیں، ضرور باندھیں، کھونٹا گاڑیں، رسا بنائیں، زنجیر بنائیں، تالا لگائیں، چوکیدار رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن ان تمام چیزوں سے اصل حفاظت کس کی ہے؟ اللہ۔ بدر میں فرشتے آئے، 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 ہو گئے، دشمن کی تعداد کتنی ہے؟ 1000۔ فرشتہ تم سب کے لیے ایک ہی کافی تھا، فرشتہ تم سب کے لیے ایک ہی کافی تھا، یہ 3000 کیوں بھیجا، یہ 5000 کیوں بھیجوائے؟ تاکہ مسلمانوں کی جو فطری طبیعت ہے اس کو حوصلہ ہو جائے۔ آگے جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ سنیں آپ، قرآن مجید کہتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ آپ کے پاس فرشتے آ گئے، 3000 ہو گئے، 5000 ہم نے بھجوا دیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب یہ 3000 فرشتے پھر 5000 فرشتے یہ ہماری مدد کریں گے یا ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی ان فرشتوں کے ساتھ، نہ فرمایا یہ فرشتے بھیجوائیں آپ کی مدد کے لیے، آپ کے دل کی تسلی کے لیے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، مدد فرشتہ نہیں ہے، مدد اور چیز ہے۔ فرشتوں کی تعداد، ان کی قوت، ان کی پاور، ان کے ساتھ ہتھیار، یہ مدد نہیں ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا رائے تو عجباً، ایک عجیب ہے دیکھی میں نے، کیا دیکھا؟ کہتا میں دشمن کے پیچھے دوڑا، وہ گھوڑے پر تھا، میں پیدل تھا، جب اس نے مجھے دیکھا کہ آ رہا ہوں تو اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ میں نے اس کو سخت سست کہا کہ آپ دوڑتے کیوں ہو، بھاگتے کیوں ہو، میدان میں آؤ، نکلو، آئے ہو تو مقابلہ کرو، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، وہ گھوڑے پر تھا، ظاہر ہے پیچھے رہ گیا، وہ دوڑ گیا، آگے نکل گیا۔ میں ابھی سست ہو رہا تھا کہ اب رک جاؤں کہ یہ میری ہاتھ سے باہر نکل گیا، مجھے آواز آئی اقبل حیزوم، حیزوم تم آگے بڑھو۔ یہ حکم آواز میں نے سننا تھی کہ فوراً میں نے دیکھا کہ تیز کی آواز آئی، جس طرح کسی کو ڈانگ لگ جائے، چھوٹا جائے۔ وہ آواز جو آئی میں نے توجہ کی تو دیکھا وہ بندہ گھوڑے سے گر گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ گھوڑے سے گرا ہے، اب اس کے اٹھنے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں اسی طرح جو سست ہو رہا تھا، دوڑ میں نرمی کر رہا تھا، میں نے قدم ٹیک دیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ مر چکا ہے، گھوڑے سے گرا مر چکا، اور اس کی ایک سائڈ یہ پوری کی پوری اس طرح ہے جس طرح سوٹا لگنے سے جگہ کالی ہو جاتی ہے، خون جم جاتا ہے، ماس پھٹا ہوا نہیں تھا، خون جم گیا ہے اور جگہ کالی ہو چکی ہے۔ میں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک من مد السماء الثالثہ، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی کہ تیسرے آسمان سے آنے والے فرشتوں نے جب دیکھا کہ ایک مسلمان کا دشمن جبکہ یہ چاہتا ہے اس کو میں قتل کروں اور وہ اس سے بھاگ نکلا ہے، اب اس نے اپنے ماتحت فرشتے جس کا نام حیزوم تھا اس کے سردار نے حکم دیا کہ حیزوم تم آگے بڑھو، مسلمان تو پیچھے رہ گیا، تم آگے بڑھو۔ اس نے جا کے مار دیا، اس کو بندہ مر گیا۔ فرشتوں نے یہ کام کیا، لیکن فرشتوں کے سہارے پر گوٹا باندھ کے، کھونٹا گاڑ کے، تالا لگا کے، چوکیدار رکھ کے، اس کو پسٹل دے کے، اس کو کلاشنکوف دے کے حضرت اللہ کی یہ ہے۔ فرشتوں کی مدد نہیں ہے، فرشتے کسی کی مدد کر کے اس کو نصرت اور فتح کامیاب کرا دیں یہ نہیں ہے، یہ صرف سہارے ہیں، یہ صرف دنیا کے اسباب ہیں، یہ سب کا سب اسباب ہیں۔ اصل مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آئے گی بندے کے پاس۔
یہ ہے توکل۔ ایک بندہ کام، لیکن روزی اللہ نے دی، ہماری کوشش تو نہیں چاہیے۔ نماز پڑھے ایک بندہ، قبول اللہ نے کر، معافی مانگے ایک بندہ، اس کا حق بنتا ہے، معافی مانگے ایک بندہ، قبول اللہ نے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ معافی مانگنے والا ایک بندہ اگر ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ توبہ کر لیتا ہے، بشرطے کہ توبہ کے شرائط پورے کر لے، پشیمانی ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور دل سے یقین کرے، اعتماد کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کر لے، آدھے گھنٹے بعد پھر گناہ ہو، یہ اس کی کمزوری۔ لیکن پھر اسی معیار پر خیال نہیں کرنا، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ جیسے جیسے کوئی بندہ اپنے دل میں جتنا تہیہ کر کے اپنے گناہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، جس خلوص نیت کے ساتھ وہ زبان سے توبہ کرے گا، اسی خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ بھی ایک بندے دل میں معاف کر دیتا ہے۔ آگے چلیں کیا ہے؟ جو کچھ ہو گیا پیچھے اس کو ختم، اس کی ہم توبہ کرتے ہیں، اس معافی مانگتے ہیں۔ آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگ کر اس سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راہ پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں جرأت عنایت کرے تاکہ ہم چل نکلیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔